الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحريق شهيد أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اپنی استعانت اپنی مدد حاصل کرنے کے دو اسباب دو ذریعے بتائے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور اس وقت حالات کے پیش نظر ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ اس وقت مسلمان بہت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہمارا ملک پاکستان ہندوستان بر صغیر کی اکثر عوام رسومات بدعات میں مبتلا ہے۔ جو مسلمانوں کا حقیقی راستہ تھا، صحابہ کا راستہ تھا، اہل ایمان کا راستہ تھا، اس راستے کو یہ امت ترک کر چکی ہے۔ اور دنیا میں کہیں بھی جب ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں پہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ کے مسلمان ایسے لگتا ہے کہ بے حس ہو گئے ہیں، ایسے لگتا نہیں، حقیقت میں بے حسی ہے۔ ایسے لگنا تو تب ہے کہ جب کہیں احساس نظر آئے تو پھر آدمی شک شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا احساس ہے یا نہیں، کہیں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے اس معاملے میں کافی غور کیا ہے
تو تقریباً اکثریت مبتلا ہے بے حسی میں. کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے. آدمی آج کل زیادہ سے زیادہ آپ ایک آہ سن سکتے ہیں، وہ بھی وقتی طور پر، ملک شام میں یہ ہو رہا ہے. کیا ملک شام میں جو اس وقت ظلم ہوا ہے، ہو رہا ہے، وہ صرف موبائل کی تصویریں دیکھ کر یا دکھا کر یہ کہنا بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم نے حق ادا کر دیا، بہت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ساری رات سارا دن اتنا موبائل استعمال ہوتا ہے اور ہم ایک سی نکال کے اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو احساس ہے تو اخبار کی خبریں پڑھ کر، اور اخبار تو اب کہاں کا پیچھے رہ گیا، ہر آدمی کے ہاتھ میں تازہ ترین خبروں کا ذریعہ ہے، ابلاغ کا آلہ اور ایصال کا آلہ، مواصلات کا آلہ اس کے پاس موجود ہے. میرے سمیت ہم سب بے حس ہیں، حس ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر سے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وقت بھی مسلمانوں پہ آنا تھا. آپ زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو 5 منٹ میں اپنی یا حالات سنا کے فارغ ہو جائے گا. وہ بڑا مخلص اچھے دل کا مالک ہوگا جو آپ کو ان حالات پر تبصرہ سنا کے فارغ ہو جائے گا. سب سے اچھا اس دور میں وہ شخص ہوگا. اس کے علاوہ نہ دعا ہے، نہ نماز ہے، نہ گڑ گڑانا ہے، نہ للہیت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے. اندر سے معاملہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر سے تو ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنی ایک نعمت قبلے کا ذکر کرنے کے بعد اور مسلمانوں کو اپنی مدد حاصل کرنے کے دو طریقے بتانے سے پہلے درمیان میں ایک آیت ذکر کی ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو. یہ پتہ ہے بے حسی کیوں پیدا ہو چکی ہے ہمارے اندر مسلمانوں میں؟ اللہ کی یاد بھول گئے ہم. جب اللہ سے تعلق کمزور ہے پھر نفس غالب ہے، خواہشات غالب ہیں، پھر کسی مظلوم کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. پھر وہ آیت چلے گی اور وہی چل رہی ہے جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ آیت اس وقت بہت زور سے اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے بہت زور سے موجود ہے، طاقت کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم موجود ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. علماء نے فرمایا اگر یہ تزیین اللہ کی طرف سے ہے تو ابتلا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو وسوسہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات، من چاہی چیزوں کی محبت، جن کو انسان کا نفس چاہتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں اموال
کی محبت، من الذهب والفضة، سونا چاندی، والخیل المسومہ، نمبری گھوڑے، خوبصورت حسین گھوڑے، والانعام، چوپائے، الابل والبقر والغنم، ان کی محبت، والحرث، کھیتی کی محبت، یہ زندگی کے لیے آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے اور انہی میں مگن۔ آخری دم تک ان چیزوں سے آدمی نکل کے اللہ کو یاد کرنے والا نہیں بنتا، ان چیزوں کی محبت غالب رہتی ہے، اور جب ان چیزوں کی محبت غالب رہے پھر ساری دنیا اس کی کھیتی ہے، کھیتی کرتا ہے تو کھیتی دنیا ہے، اگر تجارت کرتا ہے تو تجارت دنیا ہے، اس کی ساری دنیا یہی چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اگر خواہش پرست ہے ساری عمر عورتوں کے پیچھے دوڑتا بھاگتا ہے، والبنین، اگر بیٹے اللہ نے دے دیے، بیٹوں پر فخر کرنا ساری عمر اس کا کام ہے۔ یہ ہے جو قرآن کریم نے تیسرے پارے میں حقیقت بیان کی ہے۔ بنیادی چیز کیا جا رہی ہے جس نے ہمارے کیفیت کون سی اس وقت لاحق ہے، جس نے ہمارے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا؟ کون سی چیز ہے؟ جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کمی ہے۔ ذکر نہیں تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ملک شام میں، حلب میں جو قیامت برپا ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کا سوائے اس کے کہ چند تصویریں آپ موبائل میں دیکھیں اور آپ کسی سے سنیں آہا بہت ہو گیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کس نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے یہ کہا ہے اللہ میرے پاس نہ جہاز ہے، نہ میرے پاس بم ہے، نہ میرے پاس کوئی اور طاقت ہے، اے پروردگار میں اپنے حلب کے مسلمان بھائیوں کے لیے تیرے سامنے سرب سجود ہوں، تو مدد فرما ان کی۔ کس نے دعائیں کی ہیں؟ کس نے وہاں کے ظلم کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سسکیاں بھری ہیں؟ کس کے آنسو نکلے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں نا آپ حضرات کہ آپ کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارے قلوب سخت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے دل سخت ہیں یا نہیں ہے؟ ایک 3 سال کے بچے کو کرنٹ لگایا جا رہا ہے، 3 سال کا جو بچہ ہے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ سنیوں پر، مسلمانوں پر اس وقت کفار کی یلغار ہے۔ روس اس میں شامل ہے، ایران اس میں شامل ہے، اس میں پوری دنیا کے کفار پورا زور لگا رہے ہیں کہ عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا جائے، تہ و بالا کر دیا جائے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ہمارا سب سے عظیم کعبہ صرف 75 کلو میٹر کے فاصلے پر بم کو جا کر نکارہ کیا گیا، تو کعبۃ اللہ پر بم نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا مسلمانوں پر؟ یہ وقت تو توبہ کا ہے، یہ وقت تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے، یہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے، یہ کیک کاٹنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو راضی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے، اور ان رسومات اور بدعات کے ذریعے کہ جو انگریز کی ایجاد ہے۔ سالگرہ کس کی ایجاد ہے؟ سالگرہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جاری کی تھی۔ سالگرہ میرے بھائیوں مجھے صحیح جواب تو دو نا، سالگرہ کس نے جاری کی تھی؟ انگریز نے۔ حضرت عمر نے جاری کی تھی؟ حضرت عثمان کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس سالگرہ کا کیک کاٹنے کا
مبارکباد دینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں ہر اس آدمی کی بات کی قدر کرتا ہوں جس کی بات واقعتاً بہت وزنی ہو اور اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے حق میں ہو، چاہے وہ کسی کی بات ہو۔ ایک دن ہم ایسے ہی سیر کے لیے نکلے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بات کہی، وہ بات مجھے پسند آئی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، سب حضرات محبت کرتے ہیں نا؟ سب حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جیسے ہو پسند کرتے ہیں، چاہے ولادت کے حوالے سے ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہو، بچپن کا ذکر ہو، پیدائش کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا ذکر ہو، تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک اس وقت کسی کے پاس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نہیں ہے نا؟ میرے نبی کا جوتا تو کسی کے پاس نہیں نا۔ ویسے اگر وہ ہوتا تو آپ حضرات کو میں کہتا ہوں، اگر وہ جوتا ہوتا میں یہیں آپ کے سامنے اس کو سر پہ رکھتا۔ میں جوتے کی اتنی قدر کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے جوتے کی اتنا احترام، اتنی محبت کرتا ہوں۔ جوتا تو نہیں ہے نا، جوتے کا نقش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا جوتا نہیں، جوتے کا نقش ہے۔ نقش جوتے کا قابل احترام ہے، احترام کرنا چاہیے نا جی، کرتے ہیں نا ہم سب اس کا احترام۔ ہم اس کو پھاڑتے تو نہیں، ہم اس کو گراتے تو نہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں ایک وہی نقش دے کر نبی علیہ السلام کے جوتے کا یہ ارشاد فرمایا، ھذا مثال نعلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش مبارک ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نبی پر درود پڑھو۔ تو بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، ھذا مثال نعلہ صلوا علیہ وآلہ۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل پہ وہ بات اتار دے، دل میں اتار دے، اثر انداز ہو جائے۔ وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا تو نہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش ہے۔ نقش کی قدر ہم سب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام ہر حوالے سے کرنا چاہیے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا وہ جوتا مبارک جو آپ پاؤں میں پہنتے تھے، پاؤں میں ڈالتے تھے اور چلا کرتے تھے، اس جوتے کا نقش اتنا آپ نے اس کو پسند کیا اور پسند ہے، اتنا ادب کیا، اتنا اس کا احترام کیا کہ آپ اس کو سر پہ رکھنے کے لیے تیار، اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے تیار۔ تو جوتے کا جو نقش ہے، وہ نقش اتنا قابل احترام ہے، سب کے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی تھی، اور داڑھی کہاں رکھی تھی؟ کوئی اس کی جگہ ہے داڑھی رکھنے کی؟ داڑھی کے بال کہاں رکھے تھے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، جوتا رکھا تھا پاؤں میں، اس کا احترام تو موجود ہے۔ داڑھی رکھی تھی چہرے پر، اس کا احترام نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے مسلمان عاشقان رسول۔ داڑھی کے بال کہاں نئی کی دکان پہ بکھر رہے ہیں، داڑھی کے بال کہاں نالی میں گر رہے ہیں، داڑھی کے بال کہاں راستے
راستے میں بکھرے ہوئے ہیں. یہ وہ داڑھی ہے جس کو میرے نبی نے کہاں سجایا تھا؟ چہرہ انور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی اچھی بات فرمائی ہے اور ٹھیک ہے، عین شریعت کے مطابق ہے کہ اگر اس نقش کا احترام واجب ہے اور ضروری ہے تو داڑھی کا احترام اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جوتا کہاں تھا؟ میرے نبی کے پاؤں میں تھا، اور داڑھی کہاں تھی؟ میرے نبی کے چہرے پر تھی. یہ تو درمیان والی بات ہے. ہم لوگ تو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے مشابہ داڑھی رکھ کر ایک مشابہت لے کر جا نہیں سکتے کہ اے اللہ تیرے نبی نے داڑھی رکھی تھی، میں داڑھی رکھ کے آیا ہوں، میری بخشش فرما دے. ہم لوگ کسی کا کیا احساس کریں گے؟ حلب میں جو ظلم ہوا ہے، ہمیں ان مسلمانوں کی شہادت پر کیا غم ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے سچے مسلمان ہیں؟ تو یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ موبائل کھول کے یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہیں، یہاں دکھاؤں یہ بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں دکھاؤں یہ مکان گرا ہوا ہے، یہاں دکھاؤں یہ مسجد گری ہوئی ہے. آؤ میں آپ کو دکھاؤں. اوہو آہا کر کے فارغ ہو کے چلے گئے. یہ ہے ہماری ہمدردی حلبی مسلمانوں سے. اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. تنہائی میں اللہ سے رو کر مانگی ہے آپ نے مدد. آپ نے کب 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو کہا ہے اے میرے پروردگار میں فلمیں دیکھتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں ننگی تصویریں دیکھتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں غلط یہ فلاں کام کرتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے بھی معاف فرما، اور اے اللہ میری توبہ کی برکت سے اے اللہ حلبی مسلمانوں پر اپنی مدد اور نصرت نازل فرما دے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے مدد نہیں آ سکتی. اور قلب ہمارے اس وقت تک سخت اور سنگین رہیں گے جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. فرمایا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو. ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے میرے بندو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. اور پھر اللہ نے اس آیت کے بعد اپنی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے 2 طریقے بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ کو کہو اے اللہ ہماری مدد فرما. اور طریقے اس کے 2 ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز. ہم صبر کسے سمجھتے ہیں؟ ہم صبر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مال ضائع ہو گیا صبر کرو، کوئی مر گیا صبر کرو. تیسرا معنی صبر کا نہیں آتا ہمیں. ہمارے صحابہ جو ہمارے مقتدار رہنما ہیں، پیشوا ہیں، وہ صبر کا معنی اور سمجھتے تھے. اس کے علاوہ بھی صبر کا معنی ان کو آتا تھا، وہ معنی ہمیں نہیں آتا. صبر کا ایک معنی یہ ہے تکلیف پہنچے صبر کرو، بیمار ہو گئے صبر کرو، مالی نقصان ہو گیا صبر کرو، کوئی مر گیا فوت ہو گیا عزیز رشتہ دار صبر کرو. لیکن صبر کا وہ معنی تو بالکل ہمارے دماغ میں نہیں آتا جو ابو بکر نے سمجھا تھا، جو میرے عمر نے سمجھا تھا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمجھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو چھوٹے چھوٹے بچے بدر میں موجود تھے معاذ اور معوذ، جو انہوں نے سمجھا تھا وہ ہمیں سمجھ میں نہ آیا. وہ کیا ہے؟ اسبرو اسبرو، ڈٹ جاؤ، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ. جب تم ڈٹ جاؤ گے یہی صبر اللہ تمہارا پسند کرے گا اور اللہ تمہاری مدد فرمائے. یہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا یہ صبر ہے. یہ معنی کبھی ہمیں سمجھ آیا تھا؟ نہ مجال ہے جو ہمیں سمجھ آئے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد کیسے حاصل ہوگی؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. کتنے لوگ مسلمان نماز ترک کر کے آفات اور بلایا میں مبتلا ہیں.
مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تارکین صلاۃ ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرما، جس سے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، صبر کرو۔ صبر کا کون سا معنی جی؟ کہ دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اگر دشمن کے سامنے میدان میں ڈٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا ڈٹنا تمہارا کام ہے، پیچھے نہ ہٹنا، بڑھتے جانا بڑھتے جانا۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کوہ بنا لینا، پہاڑ بنا لینا، جبل بنا لینا۔ فرمایا استقامت تمہارا کام ہے، تم ڈٹ جانا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، حلب پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور مسلمانوں کو، خصوصاً سچے مسلمان، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، علماء کو ذبح کیا جا رہا ہے، مشائخ کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنی اس محدود سوچ اور زندگی میں دن رات گزار رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، کوئی آدمی مجھے بڑا سا موبائل کھول کے دکھا، تازہ ترین خبر، بالکل تازہ ترین خبر، حلب سے آئی، فلاں جگہ سے آئی، یہ کیا وہ کیا۔ پھر میں اس کو سوچتا ہوں، تو نے کب آنسو بہائے اس امت کے لیے؟ وہ بچہ جو شہید ہوا، جس کو کرنٹ لگایا، اس کی تصویر تو دکھا دی، لیکن تو نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کب دعا کی؟ اے اللہ مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ ایک واقعہ میرے نبی علیہ السلام کے دور کا پیش آیا۔ ایک آدمی آتا ہے، ہمارے قبیلے کو تبلیغ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، معلمین کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کا قافلہ بھیجا۔ کتنے؟ اور وہ قاری، قرآن کے قاری، قراء، قراء السبعین، یہ کتنے قاری؟ 70 قاری نبی علیہ السلام نے، اور وہ قاری میرے نبی کے اپنے پڑھائے ہوئے تھے، میرے نبی نے خود تیار کیے تھے، میرے نبی نے خود قرآن پڑھایا تھا، ان کو نماز میرے نبی نے سکھائی تھی، وہ تہجد میرے نبی کی طرح پڑھا کرتے تھے، وہ اذان میرے نبی کے سامنے دیا کرتے تھے، وہ نوافل میرے نبی کی ہدایات کے مطابق پڑھا کرتے تھے۔ یہ 70 قراء، یہ قراء کی یہ مکمل ایک جماعت جا رہی ہے واعظ و نصیحت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ کتنے مخلص، جن کی اللہ تعالیٰ نے خلوص نیت کی گواہیاں، اخلاص کی گواہیاں قرآن میں دی ہیں، یہ گئے آگے جا کر دھوکے سے 70 قاریوں کو انہوں نے قتل کر دی، 70 صحابہ کو قتل کر دیا۔ اے اللہ، مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ علیہ السلام کو میرے 70 صحابہ قاریوں کو انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا۔ خیر، ظلم تو بہت کیا، ایک ہے ان کا ظلم کرنا، جس طرح کہ حلب پر انہوں نے ظلم کیا ہے، ایک ہے ظالم نے ظلم کیا ہے، ایک ہے جس پر ظلم کیا اس کا کیا مقام ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ مسلسل صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، دوسری رکعت میں آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ جب پڑھی ہے، یعنی رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سجدے میں نہیں گئے، اور آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف نماز میں، صبح کی نماز میں 1 مہینہ بد دعا کی ہے جنہوں نے میرے نبی کے قاریوں کو قتل کیا ہے۔ 1 مہینہ پیغمبر نے ان کے خلاف بد دعا کی ہے۔ تو میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے نا، کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف، اور کس کے حق میں؟ مظلوم کے حق میں۔ اور ہم لوگ، آؤ جی موبائل، تصویریں دیکھو، ہاں جی یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارے
پاس طاقت تو نہیں، لیکن اللہ تو موجود ہے، اللہ کو تو منا سکتے ہیں نا، اللہ کے سامنے تو سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ تو مدد اور نصرت نازل فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں کافر کتنے تھے؟ کافر 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، صحابہ 313 تھے۔ لکھا ہے کہ 8 تلواریں، 6 زیرہ، 2 گھوڑے، یہ مسلمانوں کے پاس سامان تھا۔ 2 گھوڑے اور 6 زیرہ، 8 تلواریں، ان کے علاوہ مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا۔ اب ادھر سے 1000 ہیں اور مسلح ہیں، 1000 کا مقابلہ، اور ادھر سے 313، وہ بھی جی اکثرہم رجالا، اکثر پیدل گئے تھے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ منورہ سے بدر تک پیدل گئے تھے، اکثر پیدل گئے تھے، اور سامان بھی بہت کم تھا۔ لیکن وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھپر بنوایا بدر میں۔ عربی میں چھپر کس کو کہتے ہیں؟ عریش، لفظ عریش کا معنی چھپر ہے۔ آپ نے چھپر بنوایا، اور وہاں کیونکہ نشان موجود تھا 1400 سال پہلے کا، سعودیہ حکومت نے آج بھی وہاں بہترین مسجد بنوا دی ہے، مسجد العریش کے نام سے موجود ہے۔ چھپر میں آپ کیا کر رہے تھے یہ سنانا ہے۔ ادھر ظالم ہے، ادھر جابر ہے، ادھر مکہ کے سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بڑے بڑے کافر موجود ہیں وہاں پر اور آئے ہوئے ہیں۔ لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے پاس سامان بھی نہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ہمیں بھی آج کے حالات میں وہی کرنا چاہیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے حی، اے قیوم ذات، تیری رحمت کے ذریعے ہم مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما دے، ہمارا استغاثہ سن لے اور ہماری فریاد سن لے۔ ہم فریاد کر رہے ہیں، تیری مدد، تیری رحمت اترے گی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آخر میں تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی نکل گیا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو جاتی ہے جو میں نے تیار کی ہے، فرمایا کہ روئے زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاتھ بلند ہوتے 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 اتنے اٹھ گئے یہ کہ آپ کی چادر مبارک جو کندھے پر تھی نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آ کے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا آپ کی آہ و بکا اتنی ہو چکی ہے کہ اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ نے وہی بھیجی، فرمایا میرے محمد کو خوشخبری سناؤ۔ فرشتہ جبریل آیا، فرمایا اللہ 1000 فرشتے نازل کر رہا ہے، ادھر 1000 ادھر سے 1000۔ پھر آپ نے دعا جاری رکھی، کچھ دیر کے بعد وہی آئی، 3000 فرشتے اتر رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہی آ گئی، فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے نازل فرما رہے ہیں۔ 5000 فرشتے۔ دعاؤں سے کام بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میری دعا ہے اللہ ہمارے ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، حلب کے مسلمانوں کی، اور اللہ جل جلالہ ہمارے لوگوں کو دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکیں اور اسلام کو غالب کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔